میں اب یہ چاہتا ہوں کہ ہم نے تاریخ کی تو بات کی، ڈاکٹر عائشہ صدیقہ نے 1947 کی جو اوریجنز تھی اس کا ذکر کر دیا، یعقوب نے 70s کا کر دیا، افراسیاب صاحب نے بھی، اور لینگویج موومنٹ کا آپ نے 50 سے ذکر کیا۔ اب آگے کو دیکھتے ہیں، میں چاہوں گا آپ سب کا ایک ایک کوئک کامنٹ دیکھیں کہ اس 50 سال کے دورائے میں یہ بڑی ایک نصف صدی کا قصہ ہے، اور اس کے بعد آگے اگر ہم بڑھتے ہیں تو کیا ہم کن چیزوں پر غور کر رہی ہیں؟ سب سے بڑا لیسن کیا ہے ڈاکٹر طارق رحمان صاحب آپ کے لیے، جس سے کہ ہم اچھا روشن پاکستان اور ایک اچھا مستقبل بنا سکتے ہیں اپنی جنریشنز کے لیے؟ جی دیکھیے، سب سے پہلا لیسن تو یہی ہے کہ ہم نے کوئی لیسن نہیں لیا۔ ڈاکٹر عائشہ صحیح کہہ رہی تھیں، ناول شارٹ سٹوریز وغیرہ میں بھی وہ بالکل اگنورڈ ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اس کے علاوہ ٹیکسٹ بکس دیکھ لیجئے نا، یا تو یہ لکھا ہو گئی کچھ نہیں، یا یہ لکھا ہوا ہوگا کہ وہ انڈیا نے سازش کر کے علیحدہ کر دیا۔ یعنی یہ تو ٹیکسٹ بکس وغیرہ کا حال ہے، ایم اے تک کوئی نہیں پڑھاتا کہ ایکچولی کیا ہوا۔ تو سب سے پہلے تو یہی بات ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کیا ہوا دیکھیے نا، یہاں یعنی ہماری جو مائنورٹیز ہیں، ریلیجس مائنورٹیز ہیں وہ، اور دوسرے ایتھنک جو ہیں مائنورٹیز، ان سب کے ڈیمانڈز کہاں پورے ہوتے ہیں؟ اب جو 18 امینڈمنٹ آ بھی گئی ہے، جیسی وہ لولی لنگڑی ہے، بہرحال ہے، اس کو بھی تو ریورس کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ تو ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ تو یہ کہ سیکھا تو کچھ نہیں، کہتے تو اچھا، اور یہ سب کانٹیننٹ کی خاصیت ہے۔ انڈیا نے بھی تو نہیں سیکھا نا، لینگویج کے حساب سے تو انہوں نے پروونسز بنا لیا، اچھا کیا، لیکن کشمیر کے ساتھ وہاں بھی ظلم ہوتا ہے۔ سری لنکا نے بھی نہیں سیکھا، حالانکہ چلو ٹھیک ہے، وہ ایک بات ان کی کرنے کی وہ یہ تھا کہ سپریس کر دیا نا، انہوں نے بھی بائی فورس سپریس کیا اپنی جو ان کی مائنورٹی تھی، جو اس کے ڈیمانڈز تھے، اس کو بائی بالکل فورس سپریس کیا۔ تو یہ سب کانٹیننٹ میں ہو رہا ہے، ہم اپنے سے کنسرن ہیں۔ تو ہمارے یہاں تو یہی ہے کہ ہم بہت ہی خطرناک، اس کے اندر ہر چیز تو ہم کہتے ہیں، بلوچ ہو یا کچھ ہو، ہم کہتے ہیں یہ فورن ایجنٹس کا کام ہے۔ جب آپ کے یہاں مسائل کو آپ مانتے ہی نہیں ہیں، فورن ایجنٹس کا کام بتاتے ہیں، تو مسائل ٹھیک کیسے ہوں گے؟ مانتے ہی نہیں ہیں، پہلے کوئی انالیسس بالکل نہیں ہے، کوئی پولیٹیکل ایکومن نہیں ہے، کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ کہہ دیتے ہیں فورن ایجنٹس کا کام ہے، تو پھر تو نہیں ٹھیک ہو سکتا نا۔ یہی ہم بالکل نے سیکھا۔ آپ نے 18th امینڈمنٹ کی بات کی، ایجوکیشن کی بات کی، تو دیکھیں نا سب سے بڑا ریورسل تو یہ ہوا ہے کہ جب 18ویں ترمیم میں پارلیمان نے کریکولا بنانے کی پاورز جو ہیں صوبوں کو منتقل کر دی ہے، اس کے بعد اس کو دوبارہ ری سینٹرلائز کر کے ایک فیڈرل نیشنل کریکولا بنا کے دوبارہ سے لاگو کر دیا گیا ہے۔ اب وہ یہی ہو رہا ہے نا، یعنی کہ بالکل جسے کہتے ہیں کہ ایک وہ لولی لنگڑی آپ نے کہا، میں تو کہوں گا ریورسل ہو چکا ہے۔ وہ تو اب تو تقاریر ہیں، سارے ڈپارٹمنٹس بن گئے، دوبارہ منسٹریز ریوائیو ہو گئی ہیں، ایجوکیشن کی بھی، ہیلتھ کی بھی، کلائمیٹ کی بھی، جو بیوروکریسی نے منتقل ہونا تھا۔ مطلب ہم نے فیڈرلزم کے اوپر ہم نے نہیں سیکھا۔ میں افراسیاب خٹک صاحب، چونکہ آپ سیاستدان بھی ہیں، آپ نے نئی سیاسی پارٹی بنا لی ہے، اور اب آپ یہ بتائیے کہ آپ کیسی سیاسی جدوجہد کریں گے جس میں کہ یہ اسباق سیکھ کر آگے بڑھنے کے کوئی رستہ نکالیں گے؟ جی خٹک صاحب۔ جی، میری گزارش یہ ہے کہ پاکستان ایک طرح سے جنوبی ایشیا میں بھی ایک منفرد ملک ہے، اس لیے کہ یہ نیا ملک ہے۔ یعنی بس ہندوستان کا نام پرانا ہے، اگر اس کی شکلیں تبدیل ہوتی رہی ہیں، یا دوسرے سری لنکا وغیرہ وغیرہ، لیکن پاکستان کی بات الگ ہے۔ یہ بالکل ایک نیا ملک ہے، اور اس کی بنیاد ایک وفاقی جمہوری پارلیمانی بنیاد ہے، جس کی بنیاد پہ یہ جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں یہ اکٹھے ہوئے ہیں اور اکٹھے رہ سکتے ہیں، اور ان کے لیے اچھا مستقبل ہے۔ لیکن اگر یہ اس راستے سے انحراف کرتے ہیں تو پھر اس کو اس طرح کی وہ میسر نہیں ہے کہ یہاں پہ بحران آ جائے اور بحران گزر جائے۔ دیکھیں نا، بحران آیا 71 میں، اور ہم نے دیکھا کہ ہمارا ملک 2 لاکھ ہو گیا۔ تو ہمیں خبردار رہنا چاہیے کہ اس ملک کے ساتھ کھیلنے والی بات ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ اس کے بعد بھی، جیسے آپ کہہ رہے تھے کیا وہ، اس کے بعد بھی اب دیکھیں نا، بلوچستان میں فوجی آپریشن جاری ہے، 2005 میں آپریشن شروع، 16 سال۔ ہم کہتے ہیں افغانستان میں تو حل جو ہے سیاسی حل نکلنا چاہیے، طالبان کے ساتھ لڑائی نہیں ہونی چاہیے، لیکن بلوچستان میں جو ہے وہ لڑائی ہونی چاہیے، کوئی سیاسی حل نہیں نکلا۔ دیکھیں ابھی گوادر میں لاکھوں لوگ نکلے ہیں لیکن کوئی نہیں ہوا۔ تو اس لیے تو حبیب جالب کہتے تھے، اور بلکہ حبیب جالب کے شعر پڑھنے سے پہلے میں یہ عرض کروں، یہ جو ابھی آپ نے بات کی نا، دیکھیں یہ جو یکساں نصاب تعلیم، اگر آپ 18ویں ترمیم کو روند کر کے یکساں نصاب تعلیم مسلط کر دیں گے، اور جو دوسری چیزیں جو صوبوں کو دی گئی ہیں آپ زبردستی لے جائیں گے، اگر آپ آئین نہیں مانیں گے تو آئین تو ظاہر، اگر آپ نہیں مانیں گے تو صوبے بھی پھر کیسے مانیں گے؟ یہ تو کانٹریکٹ ہے
جس میں دونوں فریق مانیں گے تو چلے گا. ایک فریق اگر اس کو پاؤں تلے رون دے گا تو دوسرا فریق پھر پابند کیسے رہ سکتا ہے؟ تو میں اس کے لیے حبیب جالب صاحب کا شعر پڑھتا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا یہ بلوچستان کے حوالے سے کہ محبت گولیوں سے بھو رہے ہو، محبت گولیوں سے بھو رہے ہو، وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو، گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو. بہت خوب. یقین مجھ بالکل وفاقی جمہوری پارلیمانی بنیادیں ہیں اور ان کو نہیں فراموش کرنا چاہیے. بالکل. میں ڈاکٹر عائشہ صدیقہ آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ جو لیسنز آگے مستقبل کے پاکستان کے لیے آج کے دن ہمیں کیا تہیا کرنا چاہیے, کیا بات کرنی چاہیے کہ جو 2-3 بڑی چیزیں جن کو فالو کر کے ہم ایک اچھا مستقبل اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کریٹ کر سکتے ہیں. جی آپ رضا لگتا ہے پروگرام لپیٹنے کے موڈ میں. بالکل بالکل. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, لیسن بہت سارے ہیں اور میں افراد صاحب کی زیادہ نظر ہے سیاست پہ, میں بہت ڈیپلی اس میں نہیں جاتی. میں اپنا ایک ایریا جو ہے اس پہ آپ سے بات کرنا چاہوں گی. دیکھیں جو لیسن ہم نے لرن کیا اور جو لیسن ہمیں لرن کرنا چاہیے تھا, پہلا تو یہ ہے کہ جی جو لیسن لرن کیا وہ ریاست نے کیا, ریاستی فوج نے کیا. اور جو انہیں لیسن دیکھا انہوں نے یہ دیکھا کہ بھائی چونکہ وہ دفاع نہیں کر سکتے تھے ایسٹ پاکستان کا, اور چونکہ ایک جنگ ہو گئی اور چونکہ ایک سول وار ہو گئی اور جو ڈومینیٹ کیا بنگالیوں نے, تو وہ جو ڈومیننس آف ون سنگل پاپولیشن جو ہے وہ کبھی ہونے نہیں دینی. تو آپ یہ دیکھیے کہ جو ریاست نے کام کیا 1971 کے بعد وہ یہ ہے جس کی ہمارے ہاں ذکر ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے ہاں ہر خطے میں سوائے آف کورس پنجاب کے ڈیموگرافک شفٹس ہوئی ہیں. ہمارے ہاں جو ہے کراچی سے لے کے وہاں ڈیموگرافک شفٹس ہوئی ہیں ہمارے ہاں, اور وہ اس کا جو خطرہ ہے وہ گھنٹی جو ہے وہ ہر جو ایتھنک گروپ ہے اس کے سر پہ بجتی ہے. بلوچستان آپ دیکھیں وہاں ایک ڈیموگرافک شفٹ ہوا ہے. سو کوئی بھی خطہ ایسا نہیں ہے جو کہ ریاست کو اس طرح چیلنج کر سکے جیسے کہ بنگالیوں نے مشرقی پاکستان میں کیا تھا. لیکن یہ تو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ نیگیٹو انگیجمنٹ ہے. جو پازیٹیو انگیجمنٹ جس کی کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ اس میں فوجی بھی شامل ہیں, اس میں سیاستدان بھی شامل ہے. مطلب یہ کہ انسٹیٹیوشنلائزنگ آف پالیٹکس جو ہے, کہ آپ یہ دیکھیے کہ 71 کے بعد آپ دیکھیں 30-40 سال میں اس کے بعد جو واحد ایک انسٹیٹیوشنلائز فریم ورک آیا ہے وہ 18ویں امینڈمنٹ ہے. اس کے لیے پیپلز پارٹی کا بہت شکریہ کہ انہوں نے یہ بات کی, یہ کام کیا. ہم انسٹیٹیوشنلائز, ہماری سیاسی جماعتیں بھی چیزیں انسٹیٹیوشنلائز نہیں کرتی, کیونکہ ہماری سیاسی جماعتیں بھی اسی اس میں ہیں کہ انتظار میں کہ کسی طرح سودا ہو, پردے کے پیچھے بات ہو. میرے خیال میں جو انسٹیٹیوشنلائز کرنا ہے سول ملٹری ریلیشنز کو کرنا ہے, جس میں پارلیمان کا قد جو ہے وہ بڑا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پارلیمان کے اوپر جو ہے وہ زور زبردستی نہ ہو, تاکہ فوج جو ہے وہ الیکٹرل پروسیس سے, سیاست کے پروسیس سے پیچھے ہو جائے, تاکہ سیاست دان جو ہیں وہ نہ وہ خریدے جائیں نہ سیاست دان بنائے جائیں. تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ منقطع کرنے کی بہت ضرورت ہے. مثبت قسم کی سیاست جو ہے وہ ہمیں چاہیے. میرے خیال میں جو فوج نے سبق سیکھا مشرقی پاکستان سے وہ یہ تھا کہ پالیٹکس کو اس طرح توڑو اور یا اس طرح کنسالیڈیٹ کرو کہ پھر ایک دوسرا مشرقی پاکستان نہ ہو سکے. اور وہ جو ڈیموگرافک شفٹ کی میں بات کر رہی ہوں اس کی وجہ سے فوج کی نقطہ نظر سے وہ خطرہ آج کے پاکستان میں نہیں ہے. کوئی بھی پاپولیشن گروپ جو ہے وہ اتنا طاقتور نہیں ہے کہ پاکستان کے کسی اور حصے کو توڑ کے چلتا بنے, نہ ہی کوئی انٹرنیشنل یا ریجنل ایسی طاقت ہے جس میں وہ کیپیسٹی ہو. میرے خیال میں یہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے, کیونکہ یہاں میں تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گی ہاتھ جوڑ کے افراد صاحب خٹک صاحب سے, کہ ہم یہ کہتے تو ہیں, کیونکہ ایک سیاسی
نعرہ بازی ہمارے یہاں ہوتی ہے کہ جی ہم چلے جائیں گے، لیکن آج کے پاکستان سے ٹوٹ کے چلے جانا مشکل ہے۔ پاکستان پاکستان میں جو مسائل ہیں وہ پاکستان کی ریاست کے اور سیاسی جو طاقتیں ہیں وہ ان کے اپنے پیدا کردہ ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کو کرنے کے لیے جو وفاق میں جو ایک ریکگنیشن ہے، اور میں آپ کو بتاؤں ہم نے سیکھا کچھ بھی نہیں، میں کہ جس وفاق میں آپ اعجاز اکرم جیسے بندے کو ایک پوزیشن سونپ دیتے ہیں جو کہ کہتا ہے کہ جی سرائکی موومنٹ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف سازش ہے، مطلب یہ کہ جب گروپس جو ہیں، جب ایتھنک گروپس جو ہیں وہ اپنی سوشو پولیٹیکل ریکگنیشن چاہتے ہیں، جو ریاست ایک طرف تو مسلسل جو ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز جو ہے وہ ایتھنیسٹی کی بنیاد پہ کرتی ہے، دوسری طرف دوسری ایتھنک گروپس کی ریکگنیشن نہیں کرتی، تو میرے خیال میں اس سے تو یہی بالکل لگتا ہے کہ ہم نے جو سب سے بڑا سبق ہے اس تاریخ سے وہ یہ کہ ہم نے کوئی بھی سبق نہیں سیکھا۔ پاکستان کو مثبت کرنے کی، اس کے سول ملٹری ریلیشنز کو ٹھیک کرنے کی پارلیمان کی طاقت، میں بار بار کہتی ہوں پارلیمان کو اپنے آپ کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے، بجائے سودے کرنے کے ٹرین ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ انسٹیٹیوشنلی ایک بیوروکریسی کو پیچھے کیا جا سکے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی رستہ نہیں ہے۔ جی شکریہ عائشہ۔ سولنگی صاحب آپ کا کامنٹ، اور پھر میں اینڈ میں یعقوب بنگش جو ہمارے تاریخ دان ہیں ان کی طرف جاؤں گا۔ جی سولنگی صاحب۔ میں صرف آپ کی توجہ اور ہمارے جو معزز مہمان ہیں ان کی توجہ اس بات پر دلانا چاہتا ہوں کہ ہم پچھلے 1 گھنٹے سے اس پر بات کر رہے ہیں اور بڑی تفصیل سے بات کر رہے ہیں، لیکن ہمارے جو میڈیا کے جو ادارے ہیں ذرا ان کی طرف آپ دیکھیں، آج کے اخبار بھی نکالیں اور آج کے صبح سے جو ٹی وی چینلز ہیں، نیوز چینلز، ان کے پروگرام دیکھیں کہ اس اہم دن پر اس حوالے سے کیا پروگرامز ہوئے، کتنی لوگوں کو تاریخ کے بارے میں اور حقائق کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آج صبح میں ایک ٹی وی چینل دیکھ رہا تھا، اس کے نیوز پیکج تھا 71 کے اس واقعے کے بارے میں، انہوں نے بتایا کہ جی ہماری ایئر فورس نے کتنی شاندار کامیابی حاصل کی تھی 71 میں، اور فاسٹ فارورڈ کر کے کہا کہ دیکھیں جی ہم نے ابھی نندن کو جو ہے وہ کس طرح سے پکڑا تھا۔ یہ ہے آپ کے میڈیا کا حال۔ اگر یہ حال رہے گا اور آپ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ جیسے بیل کے اوپر اس کے آنکھوں پہ پٹی باندھ کے اس کو چلاتے ہیں، اگر اسی طرح سے چلائیں گے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ پھر آپ کا انجام کیا ہوگا۔ جی بہت اچھی بات کہی۔ آئی ایم گلیڈ کہ آپ نے میڈیا کا یہ حوالہ دیا۔ میڈیا نے انفارچونیٹلی اس وقت بھی فیل کیا جو آج اس کی اخبارات کی شاید سرخیاں جو ہیں وہ بار بار لوگ ٹویٹ کرتے ہیں، ڈان کی، نوائے وقت کی، جنگ کی، اور دیکھ کر انسان شرم سے ہی ڈوبتا ہے کہ وہ لوگوں کو یہاں پہ جس طرح اندھیرے میں رکھا گیا، اس وقت تو انفارمیشن کا بلیک آؤٹ تھا۔ یہ اس کی بات، باقی ساری باتیں الگ، لوگوں کو ایک بلیک آؤٹ میں، ایک اندھیرے میں رکھا گیا، اور بدقسمتی سے وہ اندھیرا آج بھی جاری ہے۔ اور میں اس میں ایک اور چیز کا اضافہ کرنا چاہوں گا، رول آف انٹلیکچوئلز، پبلک انٹلیکچوئلز کا، ان کا جو رول تھا، یہ آپ نے عائشہ نے تو بات کا ہی آغاز کیا کہ جی ناولیں اور شاعری میں اور افسانوں میں اور کتابوں میں، کتابیں بھی لکھی ہیں فارمر بیوروکریٹس جو میں نے پڑھی ہیں، یا 2-4 سابق فوجی افسران یا صدیق سالی کی کل کتاب سے آپ چیزیں پڑھ پڑھ کے سنا رہے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں کہ یہ ایک فیلئر ہے انٹیلیجنشیا کا بھی، جو آج کے پاکستان اور اس وقت مغربی پاکستان ہے، کہ کچھ آوازیں اٹھیں، وارث میر، حبیب جالب، افضل صاحب خٹک صاحب کی پارٹی، احمد سلیم اور احمد سلیم، لیکن اس کے علاوہ اس کے بعد بھی تو بہت مواقع، احمد فراز، جی احمد فراز وغیرہ، دیکھیں وہ اب جی بعد میں وہ ہوا سب کچھ، اور لیکن وہ اس شد و مت کے، اس کے اوپر تو بہت کچھ لکھا جانا چاہیے تھا، اس کے اوپر تو بہت ایک سول سرچنگ ہونی چاہیے تھی، اپنے جو ہے ضمیر کو اور اپنے اندر کی آواز کو ٹٹولنا چاہیے تھا۔ بدقسمتی سے وہ نہیں ہوا۔ دیکھیے ریاستیں تو ہوتی کو عرصے میں کہیں بھی دنیا میں، پاکستان میں کچھ زیادہ ہی ہے،
لیکن کیا ہندوستان کی بھی آپ دیکھ لیجئے اور ایڈوانس ملکوں کی دیکھ لیجئے, لیکن انٹلیکچوئلز اور دانشور اور شاعر اور ادیب اور لکھاری ان کا کام تو کچھ اور ہوتا ہے. تو یہ بہرحال میں یعقوب کی طرف جاتا ہوں. رضا میں صرف ایک بات کرنا چاہ رہا تھا میڈیا کے حوالے سے کہ آج کل یہ بڑا کوٹ اینڈ کوٹ جو دفاعی تجزیہ کار ہیں ان کی جو فوج ہے وہ یہ اکثر کرتی ہے کہ ہمارا اصل مسئلہ جو ہے نا وہ میڈیا ہے, ان کو اگر آپ بند کر دینا تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو ان کے لیے یہ سبق ہے کہ آج کے اخبار جو ہے 50 سال پہلے کے 16 دسمبر کے اور اسے پہلے کے 1 سال کے جو اخبار ہیں پاکستان کے, اس میں وہاں جو کچھ ہوا اس کے بارے میں کچھ رپورٹ نہیں ہوا. جب ہتھیار ڈال دیے اس وقت بھی انہوں نے جو رپورٹنگ کی وہ دیکھی, اس کے باوجود آپ ملک بچا نہیں سکے. تو آپ حقائق پہ پردہ ڈال کے, آنکھوں پہ پٹی باندھ کے, زبانیں کاٹ کے آپ جو ہے وہ حقائق کو تبدیل نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک. جی بالکل, یہ ایک بہت بڑا سبق ہے میرے خیال سے جس کا تذکرہ ضروری ہے آج کے دن, کہ وہ جتنا بھی آپ بلیک آؤٹ کر لیں وہ بات چلتی ہے اور نکلتی ہے. اور یعقوب میرے خیال سے ان کا کنیکشن شاید ڈراپ ہو گیا ہے. بہرحال میں یہ چاہوں گا کہ میں جتنے دیر میں یعقوب واپس آتے ہیں آگے واپس. جی یعقوب, اوور ٹو یو. جی تھینک یو رضا. اچھا I just wanted to make a couple of points. ایک تو جو سلنگی صاحب نے جو بات کی تھی about the media اور آپ بھی کر رہے تھے, تو میرے خیال میں بالکل شرم آنی چاہیے. مطلب اس سے زیادہ بندہ کیا یہاں بولے, اچھی خاصی شرم آنی چاہیے جو ہمیں نہیں آتی. اور ابھی بھی ہم وہی چیزیں دوبارہ کیا کہتے ہیں انہی ٹروپس کے اوپر باتیں کرتے جا رہے ہیں. سیکنڈ جو میں یہ بات کرنا چاہوں گا, جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ انٹلیکچوئلز نے اس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا وغیرہ, اس کا ایک ایشو یہ ہے کہ پاکستانی انٹلیکچوئلز کو بنگلہ دیش میں کوئی ایکسیس نہیں ہے. مطلب پاکستان اور انڈیا کے تعلقات ابھی بھی میرے خیال میں اتنے بہتر ہیں ایز کمپیئر ٹو پاکستان اینڈ بنگلہ دیش. تو آئی تھنک یہ ایک بہت امپورٹنٹ روڈ بلاک ہے کہ اگر ایکڈیمک ریسرچ بندہ کرنا چاہے 71 کے بارے میں یا ڈسکس کرنے کی, پاکستان اور بنگلہ دیش کا, and I think that creates a lot of issues. But the last thing that I really wanted to say is کہ we need to really understand کہ جو lessons کی جو آپ بات کر رہے تھے, پہلے تو پاکستان تاریخ مطلب میں جو نیشن اسٹیٹس کی جو 200-300 سال پرانی تاریخ ہے, اس کے اندر ایک نئی چیز رقم کی کہ for the first time and I hope the last time a majority left a minority. وہ اکثر ہم مائنورٹیز کی بات کر رہے ہیں نا, مطلب طارق رحمان صاحب نے بھی بات کی, باقیوں نے بھی بات کی, مطلب یہاں تو میجورٹی بھاگ گئی مائنورٹی سے, تو ہم نے تو ایسے حالات پیدا کر دیے. تو ہمیں ایک چیز ضرور سمجھنی چاہیے, and I think the lesson عائشہ نے بھی بڑا اچھا کیا, بات کی کہ سارے جو نیگیٹو ہم نے وہاں سے لیسنز لیے ہیں, پر ہمیں ایک پازیٹیو سائڈ پہ بھی دیکھنا چاہیے کہ پاکستان in 1947 was a very creative new experiment. A lot of people forget کہ پاکستان واز اے ماڈرنسٹ مسلم پروجیکٹ. آج کل ماڈرنزم کو لوگ گالیاں دیتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ عجیب وہ کانسیپٹ ہے, مگر یہ سر سید امیر علی کی یہ ایک ماڈرنسٹ مسلم project tha, where the idea was that this will be a very forward looking modern Muslim country with equal rights for everyone. And چونکہ Muslims India میں minority تھے, تو concept یہ تھا کہ وہ کبھی کسی minority کو پیسیں گے نہیں, کبھی کسی minority کے خلاف نہیں ہوں گے, سب کو rights دیں گے. تو یہ ایک ایکسلنٹ ایکسپیریمنٹ تھا جو 1947 میں کیا, اور اس کو سکسیڈ ہونا چاہیے تھا, اور یہ آج بھی سکسیڈ ہو سکتا ہے. اگر مجیب الرحمان صاحب پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم بن جاتے تو آج حالات بہت فرق ہوتے, پاکستان بہت زیادہ ڈیولپڈ ہوتا, پاکستان بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہوتا. آئی ایم کوائٹ شیور کہ ہماری اکانومی بہت بہتر ہوتی, ہماری لٹریسی بہت بہتر ہوتی, ہم بہت آگے چلے جاتے, اینڈ دیٹس اے ہیوج اپرچونٹی دیٹ وی مسڈ. مگر جو باقی پاکستان ہمارے پاس رہ بھی گیا ہے, ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ within the constitution, within remaining in Pakistan, there is a lot of room to act. افرا صاحب نے بات کی تھی بلوچستان کے بارے میں, ہم کیوں نہیں بلوچی انسرجنٹس کو یا جو whoever has picked up arms ان کو بولیں کہ within the ambit of پاکستان میں رہ کے آپ کو جتنی اٹانومی چاہیے ہم دیں گے, کیوں نہیں دیں؟ As long as they remain in Pakistan, why can't we create conditions in which people want to remain in Pakistan? There should be a reason for them to remain in Pakistan, and this is what we can do. And ye democratic process se hi hoga. Democracy isn't perfect, but that's the system that we have. That's the system that's evolved
to work to a certain extent. It doesn't work completely. मतलब उसमें ट्रम्प जैसे बंदे भी आ जाते हैं, बहुत कुछ हो जाता है, right? But that does not mean कि it is something that does not work. वो जिस तरह मेरे ख्याल में आयशा उनको कोट कर रही थी डॉक्टर एजाज अकरम को, वो तो कहते हैं जी थियोक्रेसी होनी चाहिए, मतलब थियोक्रेसी में तो कोई और हालात हमारे पैदा हो जाएंगे, डेमोक्रेसी को काम करने दें और कोई मुल्क नहीं तोड़ेगा। रजा एक छोटी सी बात सिर्फ करनी थी प्लीज। जी फरमाइए फिर सोलंकी साहब। जी हमने इतनी जाहिर है बात 1971 के पैराए में की। एक चीज हम छोटी सी मैं जिसकी तरफ तवज्जो दिलाऊंगी वो ये है कि आप ये देखें कि बांग्लादेश जब बन गया तो उसके बाद बांग्लादेश में जो हुआ वो भी बड़ा दिलचस्प था। मतलब ये कि फौज ने जो है वो शेख मुजीब को कत्ल किया, उसके बाद उनके यहाँ भी मार्शल लॉ आया, और उसके बाद मार्शल लॉ का जो सिस्टम था एक कम से कम, और जो लास्ट जो है वो 2000 की दिहाई में फौज जो है वो एक हाइब्रिड फॉर्मूला जो है, बल्कि मुझे अच्छी तरह याद है कि पाकिस्तान में गुफ्तगू होती थी कि जी बांग्लादेश मॉडल जो है हमें भी जरूरत है कि फौज बैकग्राउंड में रह के कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपनी प्रोड्यूस करे। हम भूल गए कि हमारे यहाँ तो ये हाइब्रिड जो है चलता ही रहता है। जो देखने की बात ये है ना जी वो ये है कि अपनी प्रॉब्लम्स के बावजूद, जिसमें और बांग्लादेश में जो मार्शल लॉ आया उसकी जो वजह थी वो ये थी कि जो मेजॉरिटी ऑफिसर केडर था उनके यहाँ वो थे जो कि रिपैट्रिएटेड थे, पाकिस्तान से आए थे। सो उनका जो कल्चर था वो वही था ताकत का, उन्होंने उसका इस्तेमाल किया वगैरह वगैरह। लेकिन उनके यहाँ सिविल सोसाइटी में वो जान थी जिसकी वजह से वो पुश बैक कर सके, और उनकी अपनी इम्परफेक्शंस, मतलब कि शेख हसीना जो है वो खासी कड़क किस्म की और पॉलिटिशियन है, वो कोई बेरहम किस्म की पॉलिटिशियन है। लेकिन उसके बावजूद एक जो कंसेंसस डेवलप हुआ सिविल सोसाइटी में वो ये कि मार्शल लॉ नहीं लगना चाहिए, फौज नहीं आनी चाहिए। सो मैं अर्ज करूंगी कि हमारे यहाँ जो एक मसला और है जिसकी वजह से मैं इतनी जब याकूब कहते हैं कि जी हमारे यहाँ भी तब्दीली आ सकती है, तो मेरे ख्याल में मुझे थोड़ा सा दिल डूबता है। हमारे यहाँ तब्दीली के लिए एक वाइब्रेंट, ज्यादा ताकतवर सिविल सोसाइटी की जरूरत है जो कि हमारे यहाँ नहीं है, नापैद हो गई है। जी बिल्कुल वही इंटेलिजेंशिया का पॉइंट है। जी सोलंकी साहब प्लीज कंक्लूड। रजा मुझे पता है कि हम घंटे से ज्यादा चले गए हैं, लेकिन एक तो बात मैंने ये करनी थी कि आप ये सितम ज़रीफी देखें कि 1940 की करारदाद और जो 6 नुकात हैं, 6 नुकात का पहला नुक्ता ही 1940 की करारदाद को कोट करके हुए उन्होंने बनाया है। फिर आप ये देखें कि जिन्ना साहब जो है वो तैयार थे आखिरी वक्त में कि एक कन्फेडरल, एक कमजोर मरकज और निस्बतन खुद मुख्तार सूबों वाला अगर हिंदुस्तान रहता है तो वो उसके लिए तैयार हो गए थे। वो पंजाब और बंगाल की तकसीम के भी खिलाफ थे। लेकिन जो कांग्रेस की जो लीडरशिप थी, नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, उनकी जो आइडियोलॉजी थी या जो उनकी गैर लचक वाला जो रवैया था उसका एक रोल है। तो जब पाकिस्तान बन गया तो हमने वही मजबूत मरकज वाला जो हिंदुस्तान का जो फार्मूला था वो इधर इस पाकिस्तान पर नाफिज कर दिया। ये एक सितम ज़रीफी है। मैं एक मुख्तसर सवाल पूछना चाह रहा हूं क्योंकि इस पे हमने बात नहीं की और ये है बहुत अहम सवाल। भुट्टो के रोल के बारे में जो बातें हो रही हैं, क्या यहया खान और उसका जो ग्रुप जिन्होंने मशरकी पाकिस्तान में इक़्तिदार मुंतकिल नहीं किया, भुट्टो का जो भी रोल था, क्या वो वाकई भुट्टो को इक़्तिदार देना चाहते थे? ये एक सीरियस सवाल है हिस्ट्री का, अगर मुख्तसर मुझे जवाब मिल जाए। दसो जी, खटक साहब बोलना चाह रहे हैं। जी खटक साहब पहले। जी मैं मुख्तसर गुजारिश ये करूंगा कि भुट्टो साहब का शुरू में तो ज़ाहिर है यहया खान के साथ उनके ताल्लुकात ठीक थे और एक तरह से क्राइसिस के शुरू में उन्होंने जैसे यूएन भी वो गए और असेंबली के बारे में भी उनकी राय ये थी। लेकिन आखिर में जो मुझे याद है
क्योंकि खान अब्दुल वली खान इस मामले में काफी गहरे तौर पे यानी देखते थे और सब प्लेयर से मिलते थे, तो उन्होंने हमें बताया कि जब आखिरी वक्त में जब भुट्टो साहब आ रहे थे यूएन के मीटिंग से, तो उनके जहाज ने अफगानिस्तान आना था, तो हम लोग पेशावर में थे। तो अब्दुल वली खान साहब ने हमें बताया कि फौज का एक दस्ता आया हुआ है, जो भुट्टो साहब जब पाकिस्तान में दाखिल होंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और जनरल यहया खान और उनके बाज़ दोस्तों का ये ख्याल था कि उन पर मुकदमा, भुट्टो साहब पर मुकदमा चलाया जाएगा कि उन्होंने पाकिस्तान को तोड़ा है। तो इस तरह से यानी उनका ये ख्याल था, लेकिन ये इस दौरान में यहया खान के खिलाफ और उसके दोस्तों के खिलाफ कू हो गया, और जनरल गुल हसन और एयर मार्शल रहीम, क्योंकि जो गुजरांवाला में नौजवान अफसर थे जो पिंडी आके कब्जा करना चाहते थे, उनको रोकने के लिए उन्होंने एक प्रीएम्प्ट किया उस कू को। तो इस तरह उसके बाद उन्होंने भुट्टो साहब को कहा कि नहीं, वो आके इक़्तिदार संभाले। अगर यहया खान रहते, उनके खिलाफ ये कू ना होता, तो ऐसे नजर आता है कि उनका प्रोग्राम ये था कि वो भुट्टो साहब को गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा चलाते और सारा मलबा उन पे डालने का इरादा था। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये अच्छा जी, याकूब कुछ अगर आप कहना चाहते हैं तो ठीक है। कि मैं बस क्विकली यही कहना चाहूंगा कि आई थिंक दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. I really think by the end of it, Yahya Khan was not very much in control of what was happening. The other generals around him were very much responsible of what was happening. Well, that's an impression. I've had lots of chats with Sabzada Yaqub about this. तो उनका भी ये ख्याल था कि Yahya was not very much in control के end में हो क्या रहा था. And then Bhutto had practically a lot of influence there. मगर again, ये वो 1965 वाली बात है कि अयूब खान was where the buck stopped. ठीक है, तो अयूब खान ने अगर भुट्टो के कहने के ऊपर एक जंग शुरू कर दी, तो कसूर तो इवेंचुअली अयूब खान का ही था ना. तो यहाँ भी द बक डिड स्टॉप एट याया खान. एंड आई थिंक बट आई शुड से कि याया खान का हमें इतना उसको क्रेडिट देना चाहिए कि उसने एटलीस्ट इलेक्शन पहली दफा पाकिस्तान में कराया. किसी भी मिलिट्री या सिविल लीडर ने कभी भी ये नहीं किया था कि एक इलेक्शन वन मैन वन वोट के हिसाब से हो. तो ये याया खान ने एक अच्छा काम किया. एडएफओ ने वन यूनिट तोड़ा. and I think यहाँ आके in terms of transferring power things get muddled. And I think again इस पे research होगी तो हमें ज़्यादा clear होगा कि eventually who called the shots by the end of it. बिल्कुल याकूब, आपने बहुत अच्छी बात कही, और ये इसके ऊपर तहकीक भी होनी चाहिए. आप सबसे नौजवान हैं इस पूरे ग्रुप में, इसलिए आप धड़ाधड़ किताबें लिखें और टारगेट बनाएं. हर 2 साल के बाद आपकी किताब आनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान में कुछ तारीख नवीसी जो है उसकी कोई परवान चढ़े. ये ना हो कि बाहर में लोग बैठे वही पाकिस्तान के ऊपर लिखें, जो कि एक बहुत बड़ा, और पाकिस्तानी स्कॉलर्स जो हैं उनको भी चाहिए. जी, तो मेरे ख्याल से वक्त हमारा बिल्कुल खत्म हो चुका है. मैं इतनी बात, जो सोलंकी साहब, चूंकि आपने ये मौजू छेड़ दिया भुट्टो साहब वाला, देखिए भुट्टो साहब को ऑब्वियसली जो है पॉपुलर नैरेटिव में उनको विलन के तौर पे पेश किया जाता है, और हम उसकी हमेशा मुखालिफत करते रहे हैं कि वो जैसे याकूब ने कहा कि बक स्टॉप्ड एट याया खान, और हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट भी हमारे सामने है. लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मगरबी पाकिस्तान की अशराफिया, जिसमें सियासतदान भी थे, अफवाज पाकिस्तान का जिक्र किया आयशा ने, जिसमें अफसर शाही जो बड़ी मजबूत कॉलोनियल स्टील फ्रेम की इनहेरिटर थी, जिसमें बड़ी हद तक जो सो कॉल्ड दानिश्वर तबका भी था मगरबी पाकिस्तान का, ये उनकी इज्तिमाई सोच को भी देखना चाहिए. जो कुछ लिखा गया बंगालियों के बारे में, अयूब खान साहब की डायरीज आई हैं, अल्ताफ गौर साहब ने उनको कंपाइल करके पब्लिश किया है. उसमें जो उन्होंने बातें कही हैं कि ये इन बंगालियों को कैसे काबू करूं, समन करके मीटिंग्स कर रहे हैं वो, ये तो बड़े रेबल राउजर्स हैं, ये तो बड़े तंग करते हैं. और फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, जो कि एक सिटिंग प्रेसिडेंट की ऑटोबायोग्राफी है, उसमें हुजूर वाला ने यहाँ तक लिख दिया था कि मुझे तो इनसे खदशा है कि कहीं अब दूर ना हो जाए. और तो और कुर्तुलाइन हैदर ने 1956 में इसको सेंस करते हुए आग का दरिया में एक पूरी मंजर कशी की थी कि एक जहाज के ऊपर, फिक्शन है वो, कि एक जहाज के ऊपर एक अफसर और एक एंग्लो इंडियन सफर कर रहे हैं, और उनके दरमियान मकालमा होता है, और वो अफसर कहता है कि भाई जिस दिन इनसे हमारी जान छूटी, उस दिन मैं सारी रात जो है वो जश्न मनाऊंगा और ड्रिंक करूंगा. ये 1957 की पब्लिकेशन है. तो ये इज्तिमाई रवैये भी हमें नहीं भूलने चाहिए. जो हमारी गलतियां कोताहियां हैं उसको हम बड़ी इजीली पाक करते हैं, याया की फ्रेम में, अयूब के फ्रेम में, भुट्टो के फ्रेम में,
حقیقت یہ ہے کہ ہم نے مغربی پاکستان، مشرقی پاکستان اور بنگالیوں کو وہ عزت، وہ احترام، وہ توقیر، ان کا میجورٹی اسٹیٹس، ان کا پاکستان بنانے میں کردار، ان کے کلچر، ان کی زبان، ان کی ثقافت اور ان کی سوچ کو ہم نے وہ جگہ ہی نہیں دی کہ جو ٹیگور اور نظر اسلام کے جو گیت گانے والے لوگ ہیں، جہاں پہ بر صغیر میں سیولائزیشن کا آیا ہوا، رینیسانس پہلا جو ہے نشاط ثانیہ ہمارا لوکل وہ بنگال میں آیا، ہم نے ان چیزوں کو نظر انداز کر کے یہ کہا کہ جی ان کی عورتیں بندی کیوں لگاتی ہیں اور یہ جو ہے ہندو ٹیچر کیوں ہیں وہاں پہ اور یہ دھوتی کیوں پہنتے ہیں، مطلب طرح طرح کی ریسسٹ جو باتیں جو اور لوگوں کے لیے بھی کی جاتی ہیں وہ کی ہیں۔ بہرحال یہ ہماری گفتگو کا سلسلہ جو ہے یہ چلتا رہے گا، کیونکہ اس کے اوپر ہم انشاءاللہ بات چیت کرتے رہیں گے، یہ تو ایک پہلی کڑی ہے۔ اور ڈاکٹر طارق رحمان صاحب، خٹک صاحب، عائشہ، یعقوب سولنگی صاحب، آپ سب کا شکریہ، اور امید ہے کہ ناظرین کے بھی بہت سارے کامنٹس اور سوال تھے لیکن کچھ ایڈریس ہو گئے ہیں ویسے، تو انشاءاللہ ہم اس کو فالو اپ بھی کریں گے اور دیکھیں گے۔ میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوں کہ آگے کیا کرنا ہے، ماضی کی بات کر کے سیکھ کر آگے کہاں کون کون سی وہ معاشرتی کڑیاں ہیں جن کو ہم نے ٹھیک کر کے تو پاکستان کا مستقبل سنوارنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خدا حافظ، اور انشاءاللہ کل آپ سے شب 9 بجے پھر ملاقات ہوگی۔ Thank you.